إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ونسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں. ان قریب ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، جس کی ہر مسلمان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ہر مسلمان کو جس کا انتظار رہتا ہے. ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرما. اللہم بلغنا رمضان. حاضرین اکرام، رمضان کی آمد کی مناسبت سے جو باتیں آپ کے سامنے کہنی ہیں، ان میں سے ایک عظیم نیکی کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، ایک عظیم نیکی. اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر میں نیک لوگوں کی جو صفات ذکر کی ہیں، نیک لوگوں کی جو پہچان اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، ان میں سے ایک صفت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کن لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور اس کے ذریعے سے کھانا کھلا کر یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ یہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کھانا کھلانے کے ساتھ ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ سامنے والا ان کا شکر ادا کرے، بلکہ ایمان والے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے صرف اللہ کی خاطر تمہیں کھانا کھلایا. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تمہارے سے مجھے کوئی بدلہ چاہیے، نہ ہی تم سے کوئی شکریہ کا مجھے موقع چاہیے، بلکہ ان تمام چیزوں کا بدلہ میں اللہ رب العالمین سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی. حاضرین، یہ بات یاد رکھیں کہ جن چیزوں کی طرف اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر، اخلاقی طور پر جن نیکیوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا، انہی میں سے ایک عظیم نیکی یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. لوگوں کو کھانا کھلانے کا جب کانسیپٹ دیا جاتا ہے تو لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ غریب کو کھانا کھلانا چاہیے، مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے، قیدیوں کو کھانا کھلانا چاہیے، مجبور کو کھانا کھلانا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے، اس کی تفسیر میں اہل علم نے ذکر کیا کہ کھانا کھلانا دو قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے. ایک وہ جو مجبور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، قیدی ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا بھی عظیم نیکی، اور ساتھ ہی ساتھ رشتہ داروں کو کھلانا، دوست احباب کو کھلانا، اپنے ملنے جلنے والوں کو کھلانا، اپنے پڑوسیوں کو کھلانا، یہ بھی عظیم نیکی.
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کو کھلانا اصل کھلانا ہے کیونکہ انہیں کو کھلانے کا حق ہمیں بتایا گیا. غلط بات. یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رشتہ داروں کو کھلانے میں، دوست احباب کو کھلانے میں، نمازیوں کو کھلانے میں ہمیں وہ ثواب نہیں ملتا جو غریبوں کو کھلانے میں ملتا ہے. غلط بات. اسی بات کو آج میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. حاضرین، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھلانا ہر ایک کو مراد لیا. کھلانا وہ غریبوں کو بھی ہے، محتاجوں کو بھی ہے. ہمارا یہ کھلانا اپنے رشتہ دار، اپنے جان پہچان والوں کو کھلا کر کے ان سے محبت حاصل کرنا مقصود ہے. غریبوں کو ہم ازراہ ہمدردی کھلانا چاہیے اور رشتہ داروں کو ہم ازراہ محبت کھلانا چاہیے. رشتہ داروں کی محبت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلانا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی احادیث میں اس کی طرف اشارہ کیا. حاضرین، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی عظیم نیکی ہے دوسروں کو کھانا کھلانا، کتنی بڑی نیکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، نبی بنائے جاتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سری طور پر جو دعوت شروع کی، یعنی دین کی دعوت لوگوں کو دینے کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہم چلائی، سری طور پر آہستہ آہستہ ایک ایک آدمی کو، جن جن لوگوں کو مناسب سمجھتے تھے ان کو جب چھپ چھپ کر کے اسلام پہنچانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ جس چیز کی تعلیم دی وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی تعلیم دی. تو اس سے آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے توحید کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کھانا کھلانے کی تعلیم دے رہے ہیں، اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں. حضرت عمرو بن عنبسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو چھپ چھپ کر کے اسلام پر عمل کرنے والے تھے. اور مکہ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تعلیم دی ان میں سے ایک تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عمرو بن عنبسہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور بہت سارے کوشچنز میں نے کیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل اسلام، اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام طیب الکلام وتطعم الطعام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرو، میٹھی گفتگو کرو، سامنے والے سے ملتے ہوئے بات کرتے ہوئے شیرین انداز میں، یعنی ہسمکھ چہرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے ان سے بات کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بتایا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہچان بتاتے ہوئے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. کب؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھپ چھپ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے ہیں ان میں سے ایک تعلیم یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانا عظیم نیکی اللہ کے بندوں. اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے، مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، وہاں بھی جن چیزوں کی سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ان میں سے ایک تعلیم لوگوں کو کھانا کھلانے کی تعلیم. لوگوں کو کھانا کھلانے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ دی. اور لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دنیا کا کام ہے، یہ ایک محبت حاصل کرنے کا کام ہے. نہیں، بلکہ ایک عظیم نیکی ہے جس کے ذریعے سے بندہ جنت حاصل کر سکتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اللہ کے بندوں. اس لیے لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے، مدینہ جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں، میرا دل بےتاب ہو چکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم، یہودیوں کے ایک بہت بڑے جو ہے جانے مانے عالم مانے جاتے تھے. ایسے عالم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ محمد کو دیکھا جائے جس محمد نے دین کی دعوت کہہ کر کے اپنے آپ کو نبی کہنے کا دعویٰ کرتا ہے. اس آدمی کو دیکھا جائے اور اس آدمی کی تعلیمات سنی جائیں. تو جیسے ہی معلوم ہوا کہ مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے. میں نے دور ہی سے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو مجھے لگا کہ اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے بلکہ یہ سچا انسان ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ یہ سچا نبی ہے.
اور میرے اندر خواہش اور بڑھ گئی کہ اس نبی کی بات تو سنوں۔ پھر عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں اور قریب ہوا یہاں تک کہ سب سے پہلے جو تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے کانوں سے ٹکرائی، سب سے پہلے جو تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجموعے میں دیتے ہوئے، اپنے لوگوں کو دیتے ہوئے میں نے سنا اپنے کانوں سے، کہتے ہیں کہ افشوا السلام وتطعموا الطعام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام واطعام الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے، لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہی جو تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان میں سے جو تعلیم میرے کانوں سے ٹکرائی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ لوگوں سلام عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اور ایسے وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ آرام کر رہے ہوں تب تم جو ہے اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تو سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حاضرین، جن 4 نیکیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا، ان میں سے ایک لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اتنی عظیم نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی سب سے پہلے لوگوں کو جن چیزوں کی تعلیم دی، ان میں سے ایک تعلیم لوگوں کو کھانا کھلانے کی۔ اس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حاضرین، لوگوں کو کھانا کھلانا ایک تو ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیوں میں، عقیقے میں وغیرہ میں کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں جن کھانوں کی تعلیم نفلی طور پر دی، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلانا شریف لوگوں کی صفت ہے، دریا دل لوگوں کی صفت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے۔ اللہ کے بندوں، تمام ہی انبیاء علیہ السلام لوگوں کے بڑے مہمان نواز تھے۔ مہمان نواز بننا یہ بہت ہی عظیم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی ہدایت نہیں دیتا، اللہ کے بندوں یاد رکھنا، ہر ایک کو اس کی توفیق نہیں دیتا۔ لوگوں کے پاس مال اتنا ہے کہ وہ مہینوں بھی کھلاتے رہیں تب بھی ان کے پاس مال ختم نہ ہو، لیکن بسا اوقات ایک مرتبہ کھلاتے ہوئے بھی بہت سارے کمنٹ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے مسلمان موجود ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا رمضان کے مہینے میں چارٹ لگتا ہے، دیکھتے ہیں کہ لائن اتنی فاسٹ جو ہے فل ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، یہ دراصل اللہ کے بندوں کی وہ صفت ہے جو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی صفت ذکر کی۔ تو لوگوں کو کھانا کھلانا یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، اپنے ذہن میں رکھو اور غور کرو۔ انبیاء علیہ السلام میں سے جن نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر خوشخبری لے کر آئے، بچے کی خوشخبری دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو، اور جب فرشتے انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ تو میرے گھر کے مہمان ہیں، کچھ بات نہیں کیا ان سے، سلام کلام کیا، اور فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قوم منکرون، ایسا لگتا ہے کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، یہ اجنبی لوگ ہیں، انجانے لوگ ہیں، اس شہر میں پہچانے میں لوگ نہیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، جیسے ہی ان سے سلام کلام کیا، پانی گینے کا انتظام کیا ہوگا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان سے کوئی انٹروڈکشن نہیں پوچھا، کوئی بات نہیں پوچھی، سب سے پہلے باہر گئے اور ایک بچڑے کو ذبح کیا، اور بچڑے کو ذبح کر کے اسے بھونا، اور اس کے بعد لا کر کے دسترخوان پر پیش کیا، اور پھر کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کھاتے نہیں ہو، تم کیوں نہیں کھاتے؟ تب فرشتوں نے بتایا کہ ہم کوئی انسان نہیں ہے، ہم فرشتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو ان سے انٹروڈکشن لیتے، چاہتے تو ان سے پوچھ سکتے کہ کیا تم نے کھانا کھایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ سمجھا کہ یہ ہمارے گھر کے مہمان ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ کہتے ہیں آپ تو کھانا کھا چکے ہوں گے، یا یہ کہتے ہیں کیا آپ نے کھانا کھا لی، بلکہ ہماری یہ صفت ہونی چاہیے کہ انہیں اس کا اگر وقت کھانے کا ہے تو کھانے حاصل کریں، یا مہمان جو بھی ہمارے گھر آئیں سب سے پہلے اگر کھانے کا وقت ہے تو کھانے کا انتظام ہونا ضروری، اگرچہ کہ مہمان نے کھانا کھا کے آیا ہو، لیکن اس کے انتظام کے لیے دوڑنا، اس کے انتظام کے لیے کوشش کرنا،
یہ اسلام کی، ایک مسلمان کی، ایک اچھے مومن کی پہچان ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چاہے جتنا کھائیں، چاہے کھائیں نہ کھائیں، لیکن انتظام حضرت انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ بات معلوم کراتی۔ حاضرین، انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت دراصل ایک مومن کی پہچان، ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کہا ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی بتائیے کہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مسلمان جاننا چاہتے ہو کون ہے؟ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، جو آدمی روزے رکھتا ہے، جو آدمی حج کرتا ہے، جو آدمی عمرے پر عمرے کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی پہچان نہیں بتائی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، اور دوسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاننے نہ جاننے والے مسلمان کو سلام کرتا ہے، پہچاننے والے نہ پہچاننے والے مسلمان کو سلام کرتا ہے۔ گویا ایک اچھے مسلمان کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہچان ذکر کی۔ دونوں پہچان اگر میرے اندر ہیں تو میں ایک مومن بننے کا اپنے آپ میں میں اللہ رب العالمین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تو نے میرے اندر یہ مومنانہ صفت پیدا کر دی۔ اگر نہیں تو ان صفات کو پیدا کرنا ہوگا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی فکر کرنا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو سلام کرنا، یہ دونوں چیزیں محبت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ حاضرین، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ نبیوں کی صفت ہے، انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلانا محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم کسی بھی اجنبی کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کا ہمارا ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں آپ غور کریں، ہم جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو کھانا کھلاتے ہوئے ہمارے اور اس کے درمیان ایک قسم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے جو ایک رشتے میں ہمیں باندھ دیتی ہیں۔ ہمیں وہ شخص چاہے وہ اجنبی کیوں نہ ہو، ہمیں ہمیشہ یاد رکھے گا کہ فلاں شخص نے ہمیں کھانا کھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ جب آدمی لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس آدمی کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور لوگوں کی محبت اس آدمی کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کے اندر اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے، تو یہ محبتیں حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے دو باتیں کہی، لا تصاحب الا مؤمنا ولا تاكل طعامك الا تقي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، دو باتیں یاد رکھو، جب بھی تم کسی کی صحبت اختیار کرنا ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا بنایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اس سے تم برائیوں سے بھی بچو گے، نیکی کرو گے۔ اگر نیکی نہ بھی کرو گے، کم از کم تم جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ لا تصاحب الا مؤمنا، کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا یہ برکت کا باعث ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تاكل طعامك الا تقي، تمہارا کھانا نیک لوگ کھانا چاہیے، تمہارے دسترخوان پر نیک لوگوں کو بٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بیان کی کہ ہمارا کھانے کا سب سے زیادہ حقدار، ہماری مہمان نوازی کا سب سے زیادہ حقدار نیک آدمی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر میں کھانا کھاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جیسے تم نے آج ہمیں کھانا کھلایا ہے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں روزے داروں کو افطار کرائے، یعنی یہ کہ تم روزے داروں کو افطار کرانے والے بن جاؤ۔ افطر عندكم الصائمون، تمہارے گھر لوگ روزے دار لوگ افطار کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا دے رہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں روزے داروں کو بھیجتا رہے، تمہارے گھر میں روزے دار افطار کرتے رہیں۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں۔
وصلت علیکم الملائکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم پر جو ہے سلامتی بھیجتے رہے، رحمتوں کی دعائیں کرتے رہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں الحمدللہ بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لیتے ہیں، وہیں کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. نہیں، نیکی بند نہیں ہونا چاہیے. اگر کہیں خامی ہے، کہیں غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو سدھارنے کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ اس نیکی کو ہی بند کر دیا جائے، اس کا چوٹا بند کر دیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نیکی کو ختم نہیں کرنا چاہیے، نیکی کے جو راستے ہیں، نیکی کے جو سورسز ہیں اسے ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے وہاں اس غلطی کو سدھار لینا یہ بہت ہی عظیم نیکی. اللہ کے بندوں یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور قرآن کریم نے کئی جگہوں پر فرمایا اگر تم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو تو یقیناً بہت بڑے بد نصیب ہو. لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ ہمارے پیسوں سے ہمارے دسترخوان پر روزے دار افطار کریں. اس کے ساتھ اگر معصوم بچے کھاتے ہیں تو کھانے دو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پرندے بھی تمہارے درخت سے پرندے بھی اگر کھاتے ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرتا ہے. اگر پرندے بھی چنتے ہیں تمہارے درخت سے، اس کو چھیڑ کر اسے خراب کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر تمہیں عطا کرتا ہے. اس لیے اس وجہ سے تم درخت بونا نہ چھوڑو، بلکہ تم وقتاً فوقتاً درختوں کی طرف دھیان دو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے بھی کام آ جائے گا، جانوروں کے چرند و پرند کے کام آئے گا. جب چرند و پرند کے کھانے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ثواب قرار دیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ جانور جو آ کر ہمارے ناریل وغیرہ خراب کرتے ہیں، جو بھی چیزیں جو ہے خراب ہوتی ہیں، نقصان ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے تمہیں اجر ملے گا. کیونکہ ایک بندہ بڑی محنت سے اس چیز کو اگاتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی جو ہے دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے پانی کے اور کھاد کا انتظام کرتا ہے، لیکن منٹوں میں آ کر کوئی نہ کوئی اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی. تو یہ معصوم بچے ہمارے دسترخوان پر بیٹھے تو خوش ہونا چاہیے، ہمارا دل کھل جانا چاہیے، ہمارے دل خوشی سے تلملا جانا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے آج میرے دسترخوان پر، میں نے 100 کا انتظام کیا، 120 لوگ آج میرے دسترخوان پر کھا رہے ہیں، تو دراصل یہ تیری جو ہے رحمت کی وجہ سے، تیری نعمتیں کھا رہے ہیں. یہ بات یاد رکھو اللہ کے بندوں، اگر ہم کسی کو بھی دعوت دیں وہ اس وقت تک آ نہیں سکتا ہمارے دسترخوان پر جب تک کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں ہمارے دسترخوان پر روزی نہ رکھی ہو. جب تک کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دسترخوان پر اس کی روزی نہ رکھی ہو، روزانہ آپ فون کریں پھر بھی وہ آپ کی دعوت میں حاضر نہیں ہو سکتا. اور جس شخص کا اللہ رب العالمین نے وہاں روزی کا انتظام کر دیا، آپ نے ایک مرتبہ بلا دیا تو پھر ہر حال میں وہ شخص اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ کے دسترخوان پر پہنچیں گے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم جتنے لوگوں کا انتظام کریں اس سے زائد لوگ آ جائیں، تو یقیناً ہم روزہ افطاری کے لیے بیٹھے ہیں یا دعوت میں بیٹھے ہیں تو ہمارا دل بازو والوں کا اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو شیئر کر کے کھائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس نیکی کے دروازے کو بند کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستو، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تو جہنمی کیا کہیں گے؟ پہلا جواب دیتے ہوئے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. دوسرا جواب دیتے ہوئے کہیں گے ولم نک نطعم المسکین، ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. لوگوں کو کھانا کھلانا جہنم سے بچنے کا سبب ہے. اللہ کے بندو، لوگوں کو کھانا کھلانا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے گھر میں برکت کا سبب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کو یاد رکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ایک بکری دے کر چلے گئے. ہمارے گھر میں ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا. ہمارے گھر ایک بکری ذبح ہوئی، اس میں سے جو تھوڑا بہت کھا سکتے تھے ہم نے اس کو پکا لیا، باقی سب اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. پوچھا عائشہ گھر میں کوئی چیز باقی ہے، یعنی بکری جو ذبح ہوئی ہے اس کا کچھ حصہ باقی؟ کہا اللہ کے نبی
تمام چیزیں کھا کر اور صدقہ دے کر کے ختم ہو چکا ہے، سوائے ایک ہاتھ کے جو کہ آپ کو پسند ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکرے میں ہاتھ کھانے کو پسند کیا کرتے تھے، ہاتھ کے گوشت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس ہاتھ کے گوشت کو بڑی حفاظت کے ساتھ اٹھا کر رکھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا جائے، اور باقی سب اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کوئی گوشت کا حصہ باقی؟ کہا اللہ کے نبی ہاتھ کا ایک حصہ باقی ہے، باقی سب ہم نے جو ہے ختم ہو چکا، کھا چکے، خرچ ہو چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ بات نہ کہو، یہ بات نہ کہو کہ تمام خرچ ہو چکا اور ایک ہاتھ باقی ہے، بلکہ یہ کہو کہ سب کچھ اللہ کے راہ میں خرچ ہو کر کے وہ ذخیرہ آخرت بن گیا، اور سوائے اس ایک ہاتھ کے جو میرے لیے یا جو ہے تم نے گھر کے لیے رکھا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ کیا دیا؟ یہ دیا کہ تمہارا جو پیسہ تم اللہ کے راہ میں کھلاتے پلاتے ہو یہ دراصل اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے والا ہے، اور جو کچھ تم اپنے پاس جمع کر رکھتے ہو دراصل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اصل باقی رہنے والا نہیں، باقی رہنے والی چیز وہ ہے جو تم لوگوں کو کھلا کر کے، پلا کر کے، پہن کر کے، اوڑھ کر کے ختم کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیلی سے منع کیا کہ گن کر جمع کر کے رکھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. ان میں سے ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طبقت مرقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی تمہارے گھر کوئی اچھا کھانا بن جائے تمہارے پڑوسیوں کو کھلانے کی کوشش کرو. ایک کٹورا سالن بھی صحیح اپنے پڑوسیوں تک پہنچاؤ، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ پڑوسی تمہارا دوست ہو، نہ پہچاننے والا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ محبت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، جنت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، جہنم سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کھلائیں گے تو ہی کھانا کھلانا ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ اسلام نے ہم اور آپ کو ایک کانسیپٹ دیا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح کسی کو کھلا کر کے، پلا کر کے، صدقہ کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کم کھلائیں گے تو ہماری عزت جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ رب العالمین کے پاس عزت اور ذلت کا معاملہ اللہ کے نزدیک اللہ کے بندوں. اسی لیے جو اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے آگے بڑھ کر جو ہے ہمیں پیش کرنا چاہیے. جو بھی مہمان آئے اسے ہمیں کھلانے کی فکر کرنی چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو کام سیکرٹری کا ہے، صدر کا ہے، فلاں کا ہے، ہم اس کو کھانے کے لیے نہ پوچھیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بلکہ ہر شخص آگے بڑھ کر اسے کھلانے کی فکر کرنی چاہیے. یہی چیز ہمارے گھر میں برکت کا باعث ہے. ہمارے گھر سے مصیبتیں، پریشانیاں اگر جو ہے ختم ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے جنت کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، تو جن اخلاق کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ان میں سے ایک تعلیم لوگوں کو کھانا کھلانا اور پلانا ہے. اس تعلیم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے رمضان کے مہینے میں غریبوں پر بھی خرچ کریں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں پلائیں، اپنے دوست احباب جاننے پہچاننے نہ جاننے نہ پہچاننے والوں کو بھی کھلانا پلانا یہ عظیم صفت ہے. اس صفت میں بہت آگے بڑھنا چاہیے. یہ نہ سوچیں کہ جو مالدار ہیں وہی نام لکھائیں گے، جو مالدار ہیں وہی کھلانا چاہیے، جو مالدار ہیں وہی اس کا حق رکھتے ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ غریب بھی اپنے حساب سے آگے بڑھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ مسجد ہی میں کھلائیں، ضروری نہیں کہ آپ افطار کرنے والوں کو کھلائیں. بہت سارے ایسے علاقے آپ کو نظر آئیں گے جہاں آپ چلے جائیے شمال کی طرف، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھجور تک بھی خریدنے کے لیے پیسے نہیں، یا اتنا بھی انتظام ان کے مساجد میں نہیں ہوتا. ایسے جگہوں پر آپ دن بھر میں ایک دن میں اگر آپ افطاری کرانا چاہتے ہیں 2-3 ہزار میں آپ کی طرف سے وہاں افطاری ہو جائے گی. ایسی جگہوں کو ڈھونڈیے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے نہیں، اس کے فوٹوز لے کر آپ اپنے فیس بک میں ڈالیں، آپ انسٹاگرام پر ڈالیں، آپ جو ہے واٹس ایپ پر ڈالیں اور یہ کہیں کہ آج میری افطاری تھی، میری فلاں تھی، میری دعوت تھی. یہ سب چھوڑ دو، یہ نفلی دعوتیں ہیں، اس کو اللہ کے لیے رکھو اور اللہ کے لیے خالص کر دو. یقیناً اللہ رب العالمین اجر دینے والا ہے، کوئی شخص کسی کا اجر نہیں دے سکتا. اللہ رب العالمین سے حقیقت میں اجر کی امید رکھو. اللہ رب العالمین ہم سب کو
اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو ختم فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں مرد و خواتین یا جو ہاسپٹل وغیرہ میں ایڈمٹ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا بھی عطا فرمائے. انہیں جو دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دواؤں میں اثر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائیں. رمضان کے مہینے کے پورے حق کو ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں میں ہمارے رشتہ دار دوست احباب جو بھی اس دنیا سے چل بسے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے. جہنم سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پر قائم دائم رکھے. جب ہمارا آخری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. امین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.